حارث نواز صاحب، آج جو پریس بریفنگ ہم نے سنی، سانحہ 9 مئی کے حوالے سے بڑی کلیئر اور ویزیبل سچویشن اور کانسیکوینسز تو بتا دیے گئے کہ سزا تو ہوگی اور لازمی ہوگی کیونکہ جرم کیا ہے، بھلے تعلق کسی بھی ادارے سے ہو۔ بالکل، اور یہ تو بڑی کلیئر بات، چاہے آپ کور کمانڈر کانفرنس لیں یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس لیں، ہر جگہ پہ یہی کہا گیا کہ جو پلانرز، ایگزیکیوٹرز اور انسٹیگیٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کو کرنی بھی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اٹ شوڈ ایکٹ ایز ڈیٹرنٹ، ورنہ اگر اس دفعہ ان کو نہیں کرتے تو نیکسٹ ٹائم کوئی اور سیاسی جماعت اسی طرح کرے گی کہ اب تو جو لاسٹ ٹائم بھی چھوڑ دیا تھا اس وقت بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ سو اسی لیے فوج میں بھی سزا جدا جو آپ کے سامنے بتائی گئی اور ڈی جی ایس پی نے بڑی کلیئر بات بھی کی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کو سبق ملے، دے شوڈ ناٹ ڈو اٹ، اور جب سزا ملتی ہے فوج میں تو ٹروپس کے سامنے اناؤنس کی جاتی ہے کہ جی اس وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ لائک وائز اگر اس دفعہ ان کو سزا ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو، آئی ریپیٹ کچھ لوگوں کو، ناٹ ٹو آل، جو اس میں انوالو ہیں اور جن کی کنفرمیشن ہوگی جب آپ انکوائری کرتے ہیں، تو یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آئندہ کے نو شوڈ ٹاک ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ آپ مسلح افواج کے خلاف اور ان کے خلاف اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سب سے زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے عوام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وی نیڈ دیئر سپورٹ۔ ایک بڑا مشہور ہے کہ یو فائٹ ایز اے نیشن، دیٹ نیشن مینس مسلح افواج اور پاکستان کے عوام، دے اسٹینڈ شولڈر ٹو شولڈر ود ایچ ادر، اس لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ اور یہی بات اور یہی دشمن پچھلے 76-75 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو کمزور کریں، اس میں درار ڈالیں، فوج کو کمزور کریں اور خدا نہ خواستہ فیڈریشن آف پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ ریممبر، مسلح افواج آر اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن۔ اگر اسٹرانگ فیڈریشن رکھنی ہے تو مسلح افواج اسٹرانگ رکھیں اور عوام کی اس طاقت کے ساتھ۔ دشمن یہی چاہتا ہے، آپ کے سامنے ہر جگہ سے بیرونی اندرونی، پھر انہوں نے جو خاص بات کی، یہ جو اندرونی ایک ہوتا ہے جو ٹیررزم ہو رہا ہے، دوسرا اندرونی خلفشار جو ابھی کوشش کی گئی ہے، یہ جو بہت خطرناک ہے۔ یہ ٹرینڈ ہیز ٹو بی کب روتھلیسلی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے ملکوں میں ہو، باہر سے ہو رہا ہو یا اندر سے ہو رہا ہو، اور اس کے لیے پھر وہ بات کی گئی کہ جرنلسٹ ہمارے جو ہیں دے ہیو ٹو اے ویری کنسٹرکٹیو رول، ویری امپورٹنٹ رول، کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے رپورٹنگ کرنی ہے، کیسے بتانا ہے، کیسے جسٹیفائی کرنا ہے، اور اس کو بالکل جو ایک کینڈیڈ جو رپورٹنگ ہے وہ کی جائے، کیونکہ جرنلسٹ ہیز ٹو بی کہ وہ بالکل بیلنس آؤٹ بات کرتے ہیں، اور یہ بات کی گئی۔ اور ساتھ اس کے ساتھ کہ اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کی گئی ہے کہ ہم اس کو یہ برداشت نہیں کریں گے، اٹ از بیونڈ آر کمپریہینشن، کہ آپ سب جگہ پر جہاں بھی جاتے ہیں اٹ واز اے پلانڈ، جس طرح کیسے آپ سیکورٹی ایجنسیز کے دفتروں پہ گئے ہیں، جناح ہاؤس پہ گئے ہیں، پھر یادگارز پر گئے ہیں، پھر جی ایچ کیو میں گئے ہیں، دس کانٹ بھی، اس کو معافی نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کو جو کہ کنفرم ہو جائیں گے کہ یہ اس میں واقعی پلاننگ اور ایگزیکیوٹو میں تھے، ان کو سزا ملے گی۔ اور ایک وہ جو امپریشن میں نے پہلے بات کی تھی، اس کے بعد آپ کو ریمیڈی بہت زیادہ ملتی ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، لیکن آئندہ کے لیے سوچیں، اور یہ بہت بڑی ہماری سوسائٹی کی، پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ برین واش جو کیا گیا، انہوں نے خاص طور پر کیسے اس نیریٹو کو بلڈ کیا گیا، یہ بلڈ کیا گیا 25 مئی 2022 سے، اس وقت سٹارٹ ہوا کہ جی فوج میں وہ جو میر جعفر، میر صادق، اس کے بعد جی اینیمل، پھر بات کی کہ ہمارے چیف آرمی صاحب کا جی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، الٹیمیٹلی 9-10 میں کا چیف آرمی جناب سے منیر رسپانسبل۔ آئی مین یہ جو آپ پالیوڈ مائنڈ بچوں کو کرتے ہیں، جو ان کے برین واشنگ کی گئی ہے، یہ اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ جو تھا وہ 9 مئی کا تھا، اور اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو کہ ایسی بات آندہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ سوچیں ہمارا دشمن جو بیٹھا کتنے نعرے پر لگا رہے ہیں ایسٹ کے سائڈ پہ، کس طریقے سے وہ خوش ہو رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ان کے تو مرد جو چاہتے تھے وہ ہم نے کافی کوشش کر لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ فوج کی پیشہ ورانہ حکمت عملی اور عوام کی محبت کی وجہ سے ہم نے اس کو ناکام کر دیا، لیکن پوری کوشش کی جائے۔ اس لیے آج کے دن ہمیں یہ خاص طور پہ شہیدوں کے لیے میں بار بار کہتا ہوں، فوج از ویری سینسٹیو۔ ہمارے جو شہداء کے لواحقین ہیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہمارے یونٹ رجمنٹ میں جب یہ یوم شہداء ہوتا ہے
تمام لواحقین شہداء کو ہم بلاتے ہیں، ان کو عزت و احترام کے ساتھ بلاتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، ان کو یہ پلیج کرتے ہیں کہ ہم آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہی پھر ہمارے لیے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے جوان آفیسر جو شہید ہوتے ہیں، ہمارے آفیسر کا ریشو شہادت کا سب سے زیادہ ہے، اور اسی لیے کہ وی لیڈ فرام دا فرنٹ، اور یہ یونٹ آف کمانڈ جنرل آصف منی چیف آرمی اسٹاف سے لے کے نیچے کمپنی کمانڈر تک جاتی ہے، اس لیے اس میں کوئی پینیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. رینک اینڈ فائل ٹوگیدر ول ریمین ٹوگیدر بیکاز ہماری فوج بہت ڈسپلنڈ ہے. آئی تھنک ان چیزوں میں بہت اچھے طریقے سے ایسن طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ساری باتیں جو ہیں آج سب کو بتائی، پوری قوم نے سنی. آئی ایم شیور اٹ ول ہیو اے فار ریچنگ افیکٹ آن ایوری ون.